بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن بیچارگی انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ سیکنڈ ایئر اردو، تعارف شاعر۔ شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ احسان دانش دوسری بات، دانش جو ہے یہ تو ان کا تخلص ہے۔ ان کا جو پیدائشی نام ہے، شروع میں جو نام رکھا گیا تھا ان کا اصل جو نام ہے وہ ہے احسان الحق۔ پیدا کب ہوئے؟ 1914 میں پیدا ہوئے ہیں، 1914۔ انتقال جو ہے ان کا 1982 میں ہوا، 1982 1982 میں پیدا ہوئے ہیں۔ کاندلہ، انڈیا میں ایک جگہ ہے کاندلہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ایجوکیشن حاصل کی تھی وہ صرف اور صرف 5ویں جماعت تک جو ہے انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا اور مزدوری کر کے اپنا گزر اوقات کرتے۔ جب یہ پاکستان بن گیا، ہجرت کر کے آئے، لاہور آ کر انہوں نے شاعری اختیار کی، شاعری کا آغاز کیا، اور انہیں جو ہے لقب جو ان کا ہے وہ ہے شاعر مزدور۔ اس کے بعد یہ بات دیکھیں گے کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر نظموں کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی لکھی، اور غزلوں میں بھی ان کو شہرت ملی، لیکن اصل میں یہ نظم گو شاعر ہیں۔ اگر میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیو آپ آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کو جو ہے کوشش کیجئے کہ آگے شیئر بھی کیجئے، اور لائک لازمی کر لیا کریں۔ جب آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں۔ شاعری کا جو ان کا موضوع ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مزدور، کسان اور غریب طبقہ۔ ان تینوں کی ہمدردی، ان تینوں سے غریب لوگوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، اس لیے شاعری کا جو خاص موضوع تھا وہ یہی تھا۔ اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ یہی تمام باتیں جو آپ نے تعارف شاعر میں لکھنی ہوتی ہیں، یہ تمام باتیں۔ اس کے بعد تصانیف بھی لکھنی ہوتی ہیں۔ تصانیف 3 یا 4 کتابوں کے نام لکھنے ہیں: نوائے کارگر، چراغاں، آتش خاموش، باد نو اور زخم و مرہم۔ یہ ان کی کلام کے مجموعے ہیں۔ تصانیف کیا ہیں؟ نوائے کارگر، چراغاں، آتش خاموش، باد نو اور زخم مرہم۔ ان کی جو آبیتی ہے یا سوانح عمری جو ہے، ببلیوگرافی جو ہے، اس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے جہان دانش۔ ایک شعر ان کا آخر میں لکھ دیجیے گا: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال میں جیسے علامہ اقبال نے قوم کی تعمیر اور ترقی کی بات کی اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی اس نظم میں یہ چیز بیان کی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک شاعر جو ہے، اس میں غریب خاندان، اس میں شادی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ غریب خاندان میں شادی ہو رہی ہے، بہت پہلے کی بات ہے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے نظم لکھی ہے۔ شاعر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شادی اصل میں ایک غریب خاندان میں ہو رہی تھی، تو اس موقع پر وہاں پریشانی اور غم کے آثار نظر آ رہے تھے، اور شادی میں جو ہے وہ خاص اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے اور تیار بھی نہیں ہوئے تھے اتنے خاص۔ پرانے کپڑوں میں سب کے سب جو ہے شادی میں شریک تھے،
شاعر نے اس شادی کو بہت ہی اچھے انداز میں دردناک عذاب جو ہے منظر میں اس کی منظر کشی کی۔ اس نظم میں شاعر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دولہا جو ہے وہ جوانی میں بھی قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہے، اور دلہن کے پاس کوئی زیور بھی نہیں، دلہن کے ماں باپ بھی پریشان، وہ کبھی داماد سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کبھی اپنی بیٹی سے، اور بیٹی کو نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے آپ نے مرکزی خیال میں لکھنی ہوں گی۔ مرکزی خیال اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نوائے جشن بیچارگی۔ اس نظم میں شاعر ایک غریب خاندان میں ہونے والی شادی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ جو بات کی گئی ہے، شادی غریب جو ہے خاندان میں ہو رہی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر بھی وہاں غم کے آثار ہی نظر آ رہے تھے۔ شادی میں دولہا، دلہن اور باقی گھر والے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ پرانے کپڑوں میں ہی شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ شاعر نے اس شادی کی المناک منظر کشی کی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ دولہا اپنی جوانی میں بھی قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہے، اور دلہن کے پاس بھی زیور کے نام پر کوئی شے موجود نہیں۔ دلہن کے ماں باپ کا غم سے برا حال ہے، اور دلہن کے والد اپنے داماد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری عمر بھر کی کمائی میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے اسے صبر اور قناعت کی سے زندگی گزارنے کی تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک شعر لکھنا ہوتا ہے، اے جانے پدر دیکھ وفادار ہی رہنا، آئے جو قیامت بھی تو ہنس کھیل کے سہنا۔ اس کے بعد نظم پڑھتے ہیں۔ ہے داغ دل ایک شام سیاہ پوش کا منظر، تھا ظلمت خاموش میں شہزادہ خاور۔ شہزادہ خاور سے مراد سورج۔ عالم میں مچلنے ہی کو تھے رات کے گیسو، انوار کے شانوں میں تھے ظلمات کے گیسو۔ یہ وقت ادراک، یہ وقت ادراک دختر مزدور کی رخصت، واللہ قیامت تھی قیامت تھی قیامت۔ نوشاہ، نوشاہ کا مطلب دولہا، نوشاہ کے جو سر پر تھا باندھے ہوئے سہرا، نوشاہ کے جو سر پہ تھا باندھے ہوئے سہرا، بھرپور جوانی میں تھا اترا ہوا چہرہ۔ اندوہ ٹپکتا تھا بشاشت کی نظر سے، مرجائے سے رخسار تھے فاقوں کے اثر سے۔ کرتا بھی پرانا سا تھا پگڑی بھی پرانی، مجبور تھی قسمت کے شکنجوں میں جوانی۔ ہمراہ نہ فیری تھی نہ باجا تھا نہ تاشا، بینڈ باجے ساتھ نہیں تھے۔ آنکھوں میں تھا بے مہری عالم کا تماشا، مجمع تھا یہ جس خستہ افسردہ مقام پر، تھا بیس میں شادی کے وہاں عالم محشر۔ دالان تھا گونجا ہوا رونے کی صدا سے، ایک درد ٹپکتا تھا ارکناک ہوا سے۔ اماں کی تھی بیٹی کی جدائی سے حالت، چیخوں میں ڈھلے جاتے تھے جذبات محبت۔ تھا باپ کا یہ حال کہ اندوہ کا مارا، اٹھتا تھا تو دیوار کا لیتا تھا سہارا۔ لڑکی کا یہ عالم تھا کہ آپے کو سمیٹے، گڑیا سی بنی بیٹھی تھی چادر کو سمیٹے۔ تھی پاؤں میں پازیب نہ پیشانی میں ٹھیکا، اس خاکہ افلاس کا ہر رنگ تھا پھیکا۔ آخر نہ رہا باپ کو جذبات پہ قابو، تھرانے لگا ہونٹ ٹپکنے لگے آنسو۔ کہنے لگا نوشا سے دولہے سے، اے جانے پدر سن، اے وجہ سکون لختے جگر نور نظر سن۔ گرچہ میری نظروں میں ہے تاریکی خدائی، حاضر ہے میری عمر کی معصوم کمائی۔ اس سانولے چہرے میں تقدس کی ضیاء ہے، یہ فکر عفت ہے، یہ فانوس سے حیا ہے۔ اس کے لیے چکی بھی نئی چیز نہیں ہے، بیٹی ہے میری دختر پرویز نہیں ہے، کوئی شہزادی نہیں ہے، پرویز کی بیٹی نہیں ہے۔ غربت میں یہ پیدا ہوئی، غربت پہ پلی ہے، خودداری و تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہے۔
زنہار یہ زیور کی تمنا نہ کرے گی، کبھی بھی یہ آپ سے زیور کی تمنا نہیں کرے گی، ایسا نہ کرے گی، کبھی ایسا نہ کرے گی۔ شکوہ اسے تقدیر کا کرنا نہیں آتا، ادراک کی سرحد سے گزرنا نہیں آتا، ہے صبر کی خگر مطلب عادت، اسے فاقوں کی ہے عادت، ماں باپ سے پائی ہے وراثت میں قناعت، اس کی بھی خوشی ہوگی تمہاری جو رضا ہو، تم اس کے لیے دوسرے درجے پہ خدا ہو۔ پھر آ کے کہا بیٹی سے یہ نرم زباں سے، بچی میری رخصت ہے تو اب باپ سے ماں سے۔ اے جانے پدر دیکھ وفادار ہی رہنا، آئے جو قیامت دی تو ہنس کھیل کے سہنا، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، لاج اس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے پیپر میں، ساتھ تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کو لازمی جو ہے آگے شیئر کیجئے گا، لائک لازمی کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔